السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہمارے چینل بلیک میجک اور روحانیت میں۔ تو دوستو، آج میں ایک مرتبہ پھر رحبہ بنت ابلیس کے عمل کے متعلق بات کرنے لگا ہوں، اور رحبہ بنت ابلیس کا ایک منفرد عمل آج میں اپنے چینل پر دینے لگا ہوں۔ اس عمل کو کرنے والے یقیناً 100% کامیاب ہوں گے۔ دوستو، رحبہ بنت ابلیس کے حوالے سے میں نے پہلے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ جب سے میں نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس کو بعد ازاں میں نے ڈیلیٹ کر دی، تب سے کافی زیادہ لوگ مجھ سے اس عمل کا مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ اس عمل کو اپنے چینل پر دے دیں۔ قریباً 1 سال سے اسی حوالے سے میسیجز آتے رہے ہیں۔ آج اپنے سبسکرائبر کے پرزور فرمائش پر میں رحبہ بنت ابلیس کا مکمل عمل دینے لگا ہوں۔ دوستو، رحبہ بنت ابلیس شیطان کی بیٹی ہے، اور جو شخص بھی رحبہ بنت ابلیس کا عمل کرنا چاہتا ہے، اسے شیطانی اور سفلی تمام قواعد اور ضوابط کا خیال رکھنا ہوگا، تبھی اسے اس عمل میں مکمل کامیابی ہوگی۔ دوستو، مذکورہ عمل دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ہمارے چینل پر بہت سارے غیر مسلم حضرات بھی موجود ہیں جو ہماری ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ بھی رکھتے ہیں۔ تو ان دوستوں کی فرمائش پر ہم وقتاً فوقتاً ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، لہٰذا ہم اپنے چینل پر غیر مسلم حضرات کا خیال رکھتے ہوئے ان کے لیے بھی کچھ چیزیں اپلوڈ کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً۔ لہٰذا اس طرح کی جتنے بھی عمل ہوتے ہیں زیادہ تر غیر مسلم حضرات کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ ایک آدھ عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس کو لیے کسی مسلمان کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ اس عمل کو کر کے اس سے فائدہ اٹھا لے، لیکن بہرحال زیادہ تر اس طرح کے عمل جو ہوتے ہیں غیر مسلم کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس طرح کا عمل کرتا ہے تو یقیناً اسے گناہ ہوگا، اور آخرت میں اسے مواخذے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال دوستو، چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب۔ رحبہ بنت ابلیس کا عمل بہت ہی مکمل کامیاب عمل ہے۔ جو شخص چاہتے ہیں کہ اس کے سامنے جنات حاضر ہو اور وہ دیکھے جنات کو، پری کو، تو وہ جب یہ عمل کریں گے تو وہ اپنے سامنے ایک عورت کو، جو کالی کلر کی عورت ہوگی، وہ اس کو حاضر پائیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، یاد رکھیے، اس عمل سے آپ کے سامنے جب حاضری ہوگی تو ایک کالی کلر کی عورت آپ کے سامنے حاضر ہوگی، جس کی پہلی فرمائش ہی آپ کے ساتھ غلط کام کرنا ہوگا۔ اس کے عمل کی شرائط ہی ایسی ہوں گی، اور جب وہ آپ کے ساتھ غلط کام کرے گی تو اس کے دوران ہی آپ سے جو بھی شرائط ہوں گے وہ طے کرے گی، اور اس کے بعد جب بھی آپ کو اس کو حاضر کرنا ہو، اس سے کوئی کام لینا ہو، تو تب آپ کو اس کے ساتھ ہم بستری کرنی پڑے گی۔ تو اس وجہ سے اس عمل کو کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر آپ اس عمل کو کریں، کیوں نہ کہ کہنے میں بہت آسان ہوتا ہے لیکن کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ لوگ اس طرح کے عمل یا ٹرانسفر کے عمل 2 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ نمبر 1، لوگ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ شارٹ کٹ چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اس طرح کے عمل کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیسے
الٹا گنوا بیٹھتے ہیں کچھ حاصل کرنے کے چکر میں، حاصل انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرے قسم کے ہمارے وہ نوجوان نسل ہے جنہیں کچھ چاہیے ہوتا ہے، ان بیچاروں کی شادی ٹائم پر نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ جوانی کے جوش میں جب یوٹیوب پر اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور جب وہ پری وغیرہ کے معاملات سنتے ہیں اور ان کے خوبصورتی اور ان کے تعریف وغیرہ سنتے ہیں، تو وہ جوش میں آ کر اس طرح کے عمل کر بیٹھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الٹا انہیں کچھ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ بعد میں ان لوگوں کو اپنی جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے، چونکہ یوٹیوب پر زیادہ تر عامل وہی ہے جو فیک ہے اور وہ کمائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب ایک شعبے سے وابستہ لوگ ایک جگہ کمائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مداری ہے، تو ان کا کام ہے آپ کو لوٹنا، لیکن افسوس کی بات ہے آپ لوٹ رہے ہیں، اور کسی کو جو ہے ہمیں تو حیرت ہے اس پر ہے کہ کئی ایسے لوگ ہمارے پاس آئے جو سینکڑوں عاملوں کے ہاتھوں لوٹ چکے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یوٹیوب پر جن لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہے، آپ اس بات کو دیکھیں سب سے پہلے عامل کو جانچنے کے لیے کہ اس نے جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہے، اس نے جو عمل بتائے ہیں، آیا وہ عمل کسی کتابوں میں یا کسی عامل کی ڈائری وغیرہ میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو یہیں سے آپ عامل کو پکڑ پائیں گے۔ نمبر 2، آپ یہ دیکھیں کہ عامل نے جو عمل بتایا ہے، اس کے بتائے ہوئے عمل میں اور جو کتابی عمل ہے یا کسی اور ویڈیوز میں کسی اور عامل نے جو عمل بتایا ہے، اس میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے۔ چونکہ زیادہ تر جو نقال عامل ہوتے ہیں ان کے پاس چونکہ اپنا علم نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ، کیوں نہ کہ انہیں خود نہیں پتہ ہوتا، تو وہ نقل کر رہے ہوتے دوسرے کی، تو دوسرے نے جہاں تک بات کی ہوتی ہے وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ لیکن جو بندہ خود عامل ہوگا اور صاحب عمل ہوگا، جب آپ اس سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو اس عمل کے متعلق آپ مزید بھی اس سے ایک دو باتیں جان سکو گے جو فیک عامل کو پتہ نہیں ہوگی، اور اس طریقے سے آپ عامل کی پہچان کر کے اس کی جو عیاری اور مکاری ہے اور اس کے جال سے آپ فیک عامل کے بچ سکو گے، اور آپ اصل عمل جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں حاصل کر سکو گے، لے سکو گے۔ تو دوستو، ایک طریقہ یہ ہے کہ عامل جو ہوتے ہیں جب آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی کال وغیرہ بالکل اٹینڈ نہیں کرتے، صرف آپ سے واٹس ایپ پر ہی بات کرتے ہیں۔ بعض اوقات عامل مصروف بھی ہوتا ہے، ہم خود لوگوں کے کال اٹینڈ نہیں کر پاتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص 24 گھنٹے اتنا مصروف ہو کہ اسے ایک کال اٹھانے کا بھی موقع یا مہلت نہ ملے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو جان جائیں کہ وہ فیک عامل ہے۔ دوسری بات ہے، جب آپ کسی کو پیمنٹ کر رہے ہیں تو آیا وہ وہی نمبر آپ کو دے رہا ہے یا کوئی دوسرا نمبر آپ کو بتا رہا ہے؟ اگر وہ آپ کو وہی نمبر دے رہا ہے جو اس نے اپنے چینل پہ دیا ہے، تب تو پتہ لگ سکتا ہے کہ ہاں بھائی بندہ کچھ ہے۔ لیکن اگر چینل پر ایک نمبر چل رہا ہے اور جب آپ پیمنٹ کا وقت آتا ہے تو کسی اور کے نام پہ اور کسی اور نمبر پہ وہ آپ سے پیمنٹ کا کہہ رہا ہے، تو آپ کو یہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ نہیں بھائی، بننے میں کوئی بات ہے۔ تو دوستو، پہلے بھی میں اس حوالے سے آپ دوستوں کے ساتھ کافی تفصیلاً بات کر چکا ہوں، لیکن یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں میرے بہن بھائی عاملین کے ہاتھوں لٹتے ہیں، اور روزانہ ہم سے اس طرح کے جو ہے لوگوں کی طرف سے کمپلینیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو بھائی
اس بات پہ ہمیں غصہ بھی بعض اوقات آ جاتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم سے جو شخص رابطہ کرتا ہے تو وہ اتنی بات یاد رکھے، جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کی کال بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو تفصیلاً اور اضافی چیزیں بھی بتا رہے ہیں، تو آپ کو یہیں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ عامل ہے بھی کہ نہیں، اور عامل ہے تو کس پائے کا عامل ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہمیں ابھی تک ایسا کوئی مرد عامل نہیں ملا جو ہمارے ٹکر کا ہو۔ اگر کوئی ہے تو ہم اس کی جو ہے اس سے مقابلہ کرنے میں بھی فخر محسوس کریں گے، اور اگر اس نے ہمیں شکست دے دی تو اس کی جو ہے شاگردی کرنے میں بھی ہم فخر محسوس کریں گے۔ لیکن الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آج تک جتنے بھی عامل ہمیں ملے ہیں سب کے سب جو ہے، اگر کوئی فیک نہیں بھی ہے لیکن اس کے پاس اس پائے کا علم نہیں تھا کہ وہ ہمیں ٹکر دے سکے۔ تو دوستو، ایسے میں بعض لوگ جو ہے وہ عجیب اور غریب قسم کی فرمائشیں کر رہے ہوتے۔ ہم نے طلسماتی انگوٹھی کے حوالے سے بھی ویڈیوز بنائی ہے، جس کا ہم بہت ہی مناسب اور کم ہدیہ لے رہے ہیں۔ اس میں چونکہ انگوٹھی مکمل چاندی پہ بنتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب انگوٹھی بنے گی تو چاندی کی بھی قیمت لگے گی، پھر جو مزدور ہے اس کی بھی قیمت ہوتی ہے، پھر اس پہ جو آپ نقش بنا رہے ہیں، جو تعویذ بنا رہے ہیں، اس پہ بھی کچھ لگتا ہے، اس کے بعد وہاں جو آنا جانا ہوتا ہے اس پہ بھی کچھ خرچہ آتا ہے، پھر جب وہ چیز آپ کو بھجوائی جاتی ہے تو TCS کا بھی خرچہ ہوتا ہے۔ یہ سارے خرچے اگر نکال لے تو پیچھے ہمیں کچھ بھی نہیں بچتا۔ بہت ہی مناسب اور کم ہدیے میں ہم وہ انگوٹھی لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن اس میں بھی عجیب اور غریب قسم کے لوگ ہمارے بعض اوقات آ جاتے ہیں، جن کی بات سن کر یا جنہیں دیکھ کر ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ تو مہربانی کریں، ایسے لوگ جو بالکل فری کے چکر میں ہو، ٹھیک ہے، وہ ہم سے ہرگز رابطہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ فری کی وہی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے چینل پر دے دی ہے، ٹھیک ہے، وہ فری ہے، وہ فی سبیل اللہ ہے، جتنا آپ چاہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ جو بندہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے گا، ویڈیو کا لائک کرے گا، کمنٹس کرے گا اور شیئر کرے گا، اسے اجازت ہے اس عمل کی، ٹھیک ہے، اس سے وہ جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھا لے۔ اگر وہ کوئی تیسری چیز ہم سے چاہتا ہے، ہم سے ٹرانسفر چاہتا ہے، یا ہم سے طلسماتی انگوٹھی چاہتا ہے، یا ہم سے کوئی طلسماتی تعویذ منگوانا چاہتا ہے، یا لوح حمزات یا لوح تسخیر منگوانا چاہتا ہے، یا کوئی اور چیز منگوانا چاہتا ہے، تو دوستو اس پر آپ کا خرچہ آئے گا، آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا۔ جو شخص خرچہ نہیں کر سکتا، بہت ہی زیادہ غریب ہے، بہت ہی زیادہ مجبور ہے، تو وہ شخص مہربانی کرے کہ جو فری کی چیزیں ہم نے اپنے چینل پر دی ہے وہیں سے فائدہ اٹھائے، اور ہم سے ہرگز رابطہ کر کے ہمارا وقت ضائع نہ کرے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی جانب۔ رحبہ بنت ابلیس کا یہ عمل ہے، سب سے پہلے آپ نے ایک نقش لکھنا ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اور اس نقش کو آپ نے مکمل اس طریقے سے لکھنا ہے جس طریقے سے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے نیچے اس کا عجب رحبہ بنت ابلیس لکھ دینا ہے۔ یہ نقش لکھنے کے بعد آپ نے اپنے سامنے کسی وائٹ پیپر پر، کورے کاغذ پر لکھ لینا ہے اور اپنے سامنے اس کو لٹکا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل کے دوران آپ نے بخور جو ہے لوبان کا جلانا ہے، ٹھیک ہے، اور لوبان کا آپ بخور جلائے، ٹھیک ہے۔ بعض عاملین اور چیزیں بھی تجویز کرتے ہیں، لیکن اگر آپ صرف لوبان کا بھی جلاتے ہیں تو کافی ہے، مزید آپ کچھ جلانا چاہتے ہیں ساتھ میں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جلا سکتے ہیں۔ بہرحال میرے عمل کے دوران لوبان کا جلانا ضروری ہے، تو آپ تھوڑا سا لوبان جلانا، کوئلہ وغیرہ سلگا کے رکھ لینا پہلے سے ہی، اور عمل کے دوران وقفے وقفے سے اس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے لوبان ڈالتے رہنا ہے۔ اچھا، لوبان کو آپ پیس لینا،
چونکہ اگر وہ پسا ہوا ہوگا تو وہ صحیح طریقے سے جلے گا، اگر وہ پسا ہوا نہیں ہوگا تو لوبان جو ہے صحیح طریقے سے نہیں جلے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے توڑا توڑا کر کے لوبان ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، اور نقش کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اس کو کسی چیز سے اس طرح لٹکانا ہے تاکہ لوبان کا دھواں جو ہے وہ نقش کو ملتا رہے، اس کو پہنچتا رہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے نقش کی طرف دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، نقش کی طرف دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو میں عبارت بتا رہا ہوں اس عبارت کو آپ نے پڑھ لینا ہے اس طریقے سے، بِمَحْقَلٍ بِمَحْقَلٍ مَحْقَلٍ مَحْقَلٍ حُسَن حُسَن نموشن نموشن یلمشن یلمشن احضروا یا رحمہ بنت ابلیس بحق کمیشن کمیشن شارشن شارشن مارشن مارشن الواحا الواحا العجل العجل الساعہ الساعہ۔ اچھا، جو دو لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حرف کو آپ نے 2 مرتبہ پڑھنا ہے، جس طرح میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنایا ہے، میں ایک مرتبہ پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بِمَحْقَلٍ بِمَحْقَلٍ مَحْقَلٍ مَحْقَلٍ حُسَن حُسَن نموشن نموشن یلمشن یلمشن احضروا یا رحمہ بنت ابلیس بحق کمیشن کمیشن شارشن شارشن مارشن مارشن الواحا الواحا العجل العجل الساعہ الساعہ۔ تو یہ اس طریقے سے آپ نے عمل مکمل پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طریقے سے جب آپ عمل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کی پڑھائی کی تعداد ہوگی 424 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اکثر عاملین نے یا یوٹیوب پر لوگوں نے 212 مرتبہ کی تعداد بتائی ہے، لیکن وہ تعداد صحیح نہیں ہے، اس میں حاضری نہیں ہوتی اور لوگوں کو جو ہے ٹائم برباد ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ تو 424 مرتبہ پڑھیں گے تو اس عمل میں آپ کے سامنے حاضری ہوگی، ٹھیک ہے۔ 1 دن سے لے کر 21 دن تک اس میں حاضری ہو سکتی ہے۔ کوئی کمزور روحانی طاقت والا ہو تو اس کو 41 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ بہرحال جب تک حاضری نہ ہو اس عمل کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے۔ عمل کے دوران جو نقش آپ کو دیا گیا ہے، ایک نقش کو آپ نے اپنے سامنے لٹکانا ہے کہ جس کو دونی لگتی رہے، اور ایک نقش کو آپ نے چراغ میں جلانا ہے، ٹھیک ہے۔ چراغ میں آپ نے اسے جلانا ہے۔ جب عمل مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے وہیں پر سو جانا ہے۔ جس وقت آپ عمل کر رہے ہوں گے تو عمل کے دوران آپ نے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے، یعنی لباس وغیرہ آپ کے جسم پہ نہیں ہونا چاہیے، آپ اس عمل کو کریں، ٹھیک ہے۔ جب عمل کی تعداد مکمل ہو جائے اور اگر آپ کے سامنے وہ خاتون حاضر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اسی کمرے میں سونا ہے، کمرہ بالکل الگ تلگ ہونا چاہیے، ابتدائی عمل تا اختتام عمل کمرے میں کسی کا آنا جانا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب یہ خاتون آپ کے سامنے حاضر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوتے ہوئے آپ کے پاس آ جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جاگتے ہوئے ہی آپ کے پاس آ جائے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات اور بتانے لگا ہوں کہ اس بات کی طرف کسی کی دھیان بھی نہیں گیا، نہ کسی عامل نے وہ بات کبھی کی ہوگی آپ سے۔ دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اوقات جو یہ ہے رحمہ بنت ابلیس ہے، جب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آ کر آپ کو جگاتی ہے اور حاضری کرتی ہے۔ تو دوستو یاد رکھیں کہ رحمہ بنت ابلیس آپ کو آ کر جگاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے کہ وہ آپ کو جگاتی ہے، بلکہ جب رحمہ بنت ابلیس آپ کے پاس آ جاتی ہے، اس کی حاضری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا، نیم خوابی کی حالت میں آپ جاگ جاؤ گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے جسم کے اوپر جیسے کوئی خاتون آپ کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہے، آپ سے پیار محبت کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو اپنے جسم پر اس طرح کوئی محسوس ہو، اس طرح لڑکی آپ کو نظر آ رہی ہو، ٹھیک ہے، آپ کی حالت نیم خوابی کی ہوتی ہے،
تو تب آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی، آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی نہیں کرنی مکمل طور پہ، ٹھیک ہے؟ یہ شروع کی بات ہے، بعد میں آپ بے شک آنکھیں کھول لینا لیکن اس وقت نہیں کرنی۔ کمرے میں آپ نے اندھیرا رکھنا ہے، جو چراغ آپ جلاؤ گے صرف اس چراغ کی روشنی ہونی چاہیے، جب تک وہ جلتا رہے، جب بجھ جائے تو بجھ جائے بس، اور کوئی روشنی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ کو اپنے جسم پہ کوئی لڑکی محسوس ہو اور وہ آپ کے ساتھ بوس و کنار کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو لڑکی ہوگی وہی رحبہ بنت ابلیس ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی سے جب آپ کو جیسے جیسے ہوش آنے لگے، ٹھیک ہے، تو آپ نے بغیر کسی تاخیر کے اس سے یہ بات کہنی ہے، جو آپ اس سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں وہ معاہدہ آپ نے اس کے سامنے رکھنا ہے کہ جب تک تم میرے ساتھ رہو گی، میں تمہیں جو بھی کام کہوں گا، چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو، وہ کام تمہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے جواب میں وہ بھی آپ سے اپنی شرائط رکھے گی، تو اسی وقت آپ جب بوس و کنار کرتے کرتے اس سے اپنی جو معاہدہ ہے وہ کر لینا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، آپ ہم سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ عمل مکمل کرنے کے بعد جب آپ نے رحبہ بنت ابلیس سے عہد اور پیمان کر لیا ہے، ٹھیک ہے، آپ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ جو ہے وہاں سے تشریف لے جائیں، آپ جاگ جائیں تو آپ کہیں اور بھی جا کے سو سکتے ہیں اور وہیں پہ رہ سکتے ہیں۔ پھر جب بھی آپ کو رحبہ بنت ابلیس کو حاضر کرنا ہو تو وہ حاضری کا طریقہ خود ہی بتا دے گی، اس طریقے سے آپ نے اس کو حاضر کرنا ہے اور اس سے جو بھی کام ہے وہ کام آپ نے لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ عمل مکمل ہونے کے بعد اس کو معمول میں صبح شام 11 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ عمل آپ کے قابو میں رہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے دوستو انشاءاللہ آپ کو عمل مکمل طور پر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ آج کا عمل 100% مکمل ہے، ٹھیک ہے؟ جو حضرات عمل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے اجازت لے لیں، ٹھیک ہے؟ اور اجازت لے کر کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور جو حضرات ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں تو وہ انہیں بھی اس شرط پہ اجازت ہے کہ وہ ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہوں گے تو وہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو 100% کامیابی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔